عطا فرمایا اور اس عظیم نبی کا امتی ہونے کا ہمیں شرف بخشا۔ اگر ہم ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر فخر کریں اور اس کے شکر میں تا زندگی اگر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہے، تب بھی اس شکر کا، اس احسان کا نہ بدل ہو سکتا ہے نہ اس کا کوئی بدلہ ہو سکتا ہے۔ احسان کا اظہار کرنا اور احسان کو ماننا یہ فرما برداروں کا کام ہے، فرما بردار امت کا شیوا ہے۔ گزشتہ اگر ادوار میں آپ دیکھیں تو ایسی بہت سی امتیں گزری ہیں کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی بے حرمتیاں کی، اپنے نبی کے عطا کردہ انعامات اور نعمتوں کی ناشکریاں کی۔ اللہ نے انہیں نبیوں کے ذریعے ایمان دیا، لیکن انہوں نے پھر بھی اس کی ناشکریاں کی اور تباہ و برباد ہو گئی۔ مگر یہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی وسلم کا خاکسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اپنے نبی کا فرما بردار بنایا، اپنے نبی کا چاہنے والا بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی میں سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے، نعمت کبریٰ ہے، نعمت عظیمہ ہے۔ تو یہ جو نعمت اللہ نے ہمیں جس تاریخ کو اور جس ماہ میں عطا فرمائی، اس پورے ماہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور قرآن عظیم نے ہمیں اس کا حکم بھی دیا، جیسا کہ میں نے خطبے میں اس آیت کریمہ کی تلاوت بھی کی ہے، جس کا تعلق 30ویں پارے سے ہے، سورہ والضحیٰ ہے، سورۃ الضحیٰ ہے، آیت نمبر 11 ہے۔ بہت چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اپنے مفہوم اور مفاہیم کے اعتبار سے بہت وسعت رکھتی ہے۔ اور رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اے لوگوں تمہیں چاہیے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت تمہیں میسر آئے، نعمت ملے، تو اس کا شکر ادا کرو۔ اب اللہ کا حکم بھی ہے اور فرما بردار ہونے کا یہ تقاضا بھی ہے کہ ہم حصول نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر ہم اپنی زندگی پر غور و فکر کریں تو ہر لمحہ اللہ کی نعمت سے ہم ہمکنار ہوتے ہیں، اور جس قدر بھی اس نے ہمیں نعمتیں عطا کی، اس کی ایک نعمت کا بھی ہم نہ بدلہ دے سکتے ہیں، نہ کما حقہ اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اس نے ہمیں سب سے پہلے کہ مسلمان بنایا، یہ اس کا شکر و احسان ہے۔ پھر مسلمانوں میں بھی ہم کو اہل سنت و جماعت میں رکھا، یہ اس کا احسان در احسان ہے۔ پھر اہل ایمان اور مسلمان والدین عطا فرمائے، اپنے محبوب کی معرفت عطا کی، اپنی معرفت عطا فرمائی۔ بے شمار باطلان معبود سے بے نیاز کر کے اس نے اپنی بارگاہ میں جھکنے اور سجدہ کرنے کا ہمیں سلیقہ عطا فرمایا، یہ بھی اس کا شکر و احسان ہے۔ ہر لمحے نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے، بہترین غذائیں ہمارے لیے مہیا فرمائی، بہترین کھانے ہیں، بہترین لباس ہے، بہترین مکان ہے، آرام و سکون کے لیے ہمارے لیے ماحول کو پرسکون بنایا، دوست و احباب عطا کیے، اولاد عطا کی کہ جو دل کا چین و سکون ہے، شریک حیات دی۔ ایک ایک نعمت کا ذکر کریں تو ہم اس کی نہ نعمتوں کا کم حق کا ذکر کر سکتے ہیں، اور جب ذکر نہیں کر سکتے تو پھر شکر ادا کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی نعمت کا اگر ہم ذکر کریں کہ جو ہر لمحہ میں عطا ہوتی ہے، وہ ہے ایک ہماری سانس، زندگی۔ ایک سانس ہم لیتے ہیں، یہ نعمت ہے، سانس چھوڑتے ہیں، یہ بھی نعمت ہے۔ اگر سانس جسم میں نہ آئے، انسان زندہ نہ رہ سکے۔ جسم میں سانس آ جائے اور پھر وہ سانس دوبارہ جسم سے باہر نہ نکلے تو انسان ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، ختم ہو جائے، فنا ہو جائے۔ زندگی کی بقا کے لیے سانسوں کا آنا اور سانسوں کا جانا یہ لازم ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مثنوی شریف میں ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ صرف یہ ارادہ کرے کہ اللہ نے جو سانس عطا کی ہے، ایک سانس کا میں کم از کم اس کا شکر اور احسان کا شکر ادا کروں، اس کی ایک سانس جو اس نے عطا کی، ایک سانس کے طور پر میں شکر کے طور پر ایک سجدہ کروں، تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایک سانس کے شکر کے اندر ایک سجدہ بھی کرتا ہے تو اسی سجدے میں دو احسانات اور اس پر چڑھ جاتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ جب وہ سجدے میں جاتا ہے اور ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان رب العالی، اسی درمیان میں ایک سانس لے بھی لیتا ہے اور ایک سانس چھوڑ بھی دیتا ہے، تو لیا یہ بھی احسان ہے، چھوڑا یہ بھی احسان ہے۔ ایک احسان کے شکر ادا کرنے کی اس نے کوشش کی، دو احسان اس پر اور لاگو ہو گئے۔ گرچہ کہ بندہ چاہ کر بھی اللہ کا احسان اور اس کا شکر کما حق وہ ادا نہیں کر سکتا، مگر وہ کس بات پر راضی ہوتا ہے؟ وہ راضی اس بات پر ہوتا ہے کہ تم کما حق میرا شکر ادا نہیں کر سکتے، میرے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے، مگر اس کا اگر تم احساس کرو تو یہی میری رضا کے لیے کافی ہے۔ اس لیے وہ حکم دیتا ہے کہ جب میں تمہیں نعمت عطا کروں تو شکر گزار بندوں کی طرح الحمدللہ کہا کرو، میری تعریف بیان کرو، میرا شکر ادا کرو، زبان سے کہو کہ رب کائنات تو نے نعمت عطا کی، تیرا شکر و احسان ہے۔ تو قادر مطلق ہے، اگر تو چاہتا اس سے محروم رکھتا، ہم تیرا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔
تو قوی ہے، طاقتور ہے، کائنات میں تجھ سے کوئی نہ طاقتور اور قوی ہو سکتا ہے، تو جس کو جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ جب چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کی بات ہو رہی ہے تو سب سے بڑی اگر سب سے عظیم نعمت ہے تمام نعمتوں میں تو یقیناً وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے کہ اگر آقا جیسی نعمت ہمیں نہ ملتی تو سانسیں تو ہوتی مگر یہ کفر کی حالت میں ہوتی، ہمارا سانس لینا بھی کفر کے عالم میں ہوتا، سانس چھوڑنا بھی کفر کے عالم میں ہوتا، اس میں ہمارے لیے احسان کا احساس بھی نہ ہوتا ان سانسوں میں۔ ہم نعمتیں تو کھاتے مگر جانوروں کی طرح کھاتے، جانوروں کی طرح پیتے۔ اگر ہمیں کما حق انسان بننے کا کوئی سلیقہ دیا گیا ہے، انسانی تقاضوں کو پورا کرنے کا اگر کسی نے شعور بخشا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تمام کائنات میں جتنی بھی نعمتیں ہیں اگر تمام نعمتوں پر غور کرے تو خدا کی قسم رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمارے وجود پر مصطفیٰ کا احسان ہے، اس لیے کہ ہمارے باپ آدم پر مصطفیٰ کا احسان ہے، اگر آدم علیہ السلام نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے۔ ذرا آپ تاریخ کے اوراق کی ورگردانی کریں اور ذرا پیچھے جائیں کہ جب آپ کے باپ، میرے باپ، آپ کے باپ، ہم سب کے باپ آدم کی تخلیق ہوئی تو مصطفیٰ کا کہاں سے احسان شروع ہوتا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ میں انسان کو خلق فرماؤں، زمین پر ایک خلیفہ بناؤں، ایک مخلوق پیدا کروں جو میری خلافت اور نیابت کا حق ادا کرے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو 5 چیزوں سے بنایا۔ 4 اشیاء وہ ہے جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، 5ویں اشیاء وہ ہے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، اللہ رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ 4 مادے، 4 مٹیریل وہ ہے کہ جس کی ہم معرفت رکھتے ہیں، جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے۔ ایک یہ کہ مٹی، دوسرا ہے پانی، تیسرا ہے ہوا، چوتھا ہے آگ۔ اور یہ 4 مٹیریل، 4 عناصر کے بارے میں تو ہمیں خبر ہے، معرفت ہے، علم ہے، لیکن 5ویں ہے روح کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ اور جب مشرکین اور اہل کتاب نے رسول اللہ سے پوچھا کہ محمد یہ روح کیا ہے تو رب نے ارشاد فرمایا حبیب کہہ دو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، حکم دیتا ہے روح داخل ہو جاؤ، جسم میں داخل ہو جاتی ہے، وہ فرماتا ہے نکل جا، اخراج کر لے، وہ خارج ہو جاتی ہے۔ اللہ کا حکم ہے، تم روح کو نہیں سمجھ سکتے۔ آدم کے پتلے کو جب تیار کرنے کا ارادہ ہوا، مٹی لائی گئی زمین سے، پانی میں گوندا گیا، 40 دن تک پانی میں اس کو گوندا جاتا رہا، 2 عناصر ملے، اب پتلا تیار ہوا۔ رب نے اپنے دست قدرت سے آدم کے پتلے کو تیار فرمایا، ہوا میں سکھایا گیا، جب ہوا میں سوکھ کر مٹی خشک ہو گئی، چوتھی چیز آگ تھی، آگ میں اس کو تپایا گیا، آگ میں تپا دیا گیا، انسان تیار ہو گیا۔ مگر ابھی یہ انسان بے جان تھا، اس میں جان نہیں تھی۔ انسان تو تھا، تخلیق تو ہو چکی تھی مکمل، لیکن ایک کمی تھی اور وہ تھی روح کی، کہ جب تک روح نہ ہو تو نہ یہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے 5ویں اشیاء، 5ویں چیز روح کو حکم فرمایا داخل ہو جا۔ جب حکم ربی ہوا روح کے لیے کہ آدم کے پتلے میں داخل ہو، روح آدم کے نتنے، ناک کے نتنے سے داخل ہوئی، جسم کا دورہ کیا اور اسی طرح دوبارہ واپس باہر آ گئی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا روح کیا بات ہے، میرے حکموں کی تعمیل کیوں نہیں کرتی، پتلے آدم میں سکون کیوں نہیں پا رہی ہے، داخل ہو جاؤ۔ دوبارہ پھر حکم دیا گیا، پھر روح داخل ہوئی حکم خداوند قدوس کے تحت، ناک کے نتنے سے داخل ہوئی، پورے جسم کا دورہ کیا، پھر باہر آ گئی اور اپنے عتاب نازل کیا۔ جلال کی کیفیت میں ارشاد فرمایا کیا تو میری نافرمان ہے؟ اور ابھی تک کوئی بھی مخلوق اللہ کی نافرمان نہیں تھی سوائے جناتوں کے جو زمین پر آباد تھے، جن پہ عذابات آتے تھے، لیکن آسمانی مخلوق میں کسی نے بھی ابھی نافرمانی نہیں کی تھی۔ ابھی تو ابلیس بھی نافرمان نہیں ہوا تھا، اس کی نافرمانی کا مرحلہ تو آگے ہے کہ جب اس نے آدم کو سجدے سے انکار کیا۔ رب نے فرمایا کیا تو وہ پہلی مخلوق بننا چاہتی ہے جو میری نافرمان ہوگی؟ روح نے بڑے ادب سے عرض کیا خالق کائنات میں تیری نافرمان نہیں، میں تیرے عتاب سے تیری پناہ چاہتی ہوں، میں تیرے جلال سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ خالق کائنات میں تیری مخلوق ہوں، تیری فرما بردار ہوں، لیکن رب قدیر میری کچھ مجبوریاں ہیں، میں آدم کے جسم میں جاتی ہوں، مجھے یہاں تاریکی اور اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، میں روح ہوں، لطیف ہوں، لطافت مجھ میں ہے، نزاکت مجھ میں ہے، نفاست مجھ میں ہے، میں نور کی دلدادہ ہوں، روشنی کی دلدادہ ہوں، روشنی کو میں پسند کرتی ہوں، اندھیرے اور تاریکی سے مجھے وحشت ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، اور جب گھبراہٹ ہو تو مجھے سکون کیسے ملے؟ رب نے فرمایا کہ فرشتوں میرے محبوب کے نور کو لو اور آدم کی پیشانی پر چسپا کر دو۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو جیسی پیشانی آدم میں چسپا کیا گیا، روح داخل ہوئی، قرار مل گیا، پتہ چلا جہاں مصطفیٰ ہوتے ہیں وہاں قرار ہوا کرتا ہے، وہاں سکون ہوا کرتا ہے، اور جب مصطفیٰ کی جہاں آمد ہوتی ہے وہاں سے تاریکیاں چھٹ جایا کرتی ہے، اندھیرے میں جایا کرتے ہیں۔ اور ایک بڑا لطیف اشارہ کروں گا، آپ کی ذہانت پر میں چھوڑتا ہوں کہ آپ اس کو کہاں تک سمجھتے ہیں۔ اہل سنت میں قرار ہے، سکون ہے، بزرگان دین ہمارے پاس ہے کہ ان بزرگان دین نے ہی، ان مشائخ اسلام نے ہی نور مصطفیٰ سے ہماری معرفت کروائی ہے، ہمارا تعلق جوڑا ہے۔
किसी को आला हज़रत ने कहा तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सारा घराना नूर का। इस नूरानियत का पता इन मशाइख ने हमें दिया, इस खानदान मुस्तफ़ा से हमें नबी की नूरानियत का एहसास हुआ। जान लीजिए कि अहले सुन्नत में मुस्तफ़ा की नूरानियत भी है, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी है। जहां मोहब्बत रसूल होती है, जहां मुस्तफ़ा की नूरानियत होती है, वहां सुकून और करार होता है। और जिन जमातों में मुस्तफ़ा की नूरानियत नहीं होती, वो रूहें बेचैन होती है, और बेचैनी का ये आलम होता है। कभी 40 दिन भटकते हुए नजर आती है, कभी 30 दिन भटकते हुए नजर आती है। ये जो भटकते हुए आप देखो तो समझ लो कि ये वो रूहें हैं जो नूर मुस्तफ़ा से मुस्तफिज नहीं हो पाई है, इन्होंने नूर मुस्तफ़ा से फैज़ हासिल नहीं किया है। अंदाजा लगाइए कि जब तक पेशानी आदम पर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नूर वाबस्ता न हुआ, आदम में रूह नहीं थी, आदम में जान नहीं थी, और आदम में जान ना होती तो हमारा वजूद ना होता, हमारी तख्लीक ना होती, हम पैदा ना होते, सारे इंसान ना होते, अशरफुल मखलूकात का कोई तस्वुर ना होता। तो पता चला कि अशरफुल मखलूकात जो तमाम मखलूक में सबसे अशरफ व आला है, उस पर सबसे पहला अगर किसी का एहसान है खुदा के बाद वो मुस्तफ़ा का एहसान है। तो कितनी बड़ी नेमत है कि मुस्तफ़ा की नूरानियत से हमारी जिंदगी वाबस्ता है, हमारी जिंदगी नबी की नूरानियत से वाबस्ता है। तो इतनी बड़ी नेमत, और जिस तारीख को नेमत अता की गई, क्या उस तारीख को शुक्र अदा नहीं किया जाएगा? क्या उस तारीख को अल्लाह की इस नेमत का इजहार नहीं किया जाएगा? यकीनन किया जाएगा। और जो इस नेमत के मुनकिर है वही उस तारीख को, कि जिस तारीख को नेमत अता हुई उनके चेहरे मुरझाए हुए नजर आते हैं। इसलिए हमारे आलिम अहले सुन्नत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने इसीलिए कहा, इसी बुनियाद पे कहा, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सारी मखलूक खुश है कि आज मुस्तफ़ा अता हुए हैं, मगर एक वो इब्लीसी है जो अज़ली इंसानों का और नबी करीम का दुश्मन है, आदम का दुश्मन, औलाद आदम का दुश्मन। उसी को तकलीफ हुई, उसी को परेशानी हुई। वही एक ऐसा बदबख्त था कि जो उस दिन गमगीन और अफसुर्दा नजर आ रहा था। और जब आदम जमीन पर आए, नबी का नूर साथ में था। नूर आदम से मुंतकिल हुआ, शीश में मुंतकिल हुआ, फिर मुंतकिल हुआ हजरत इदरीस, इलियास। हर नबी की पुश्तों में नूर मुस्तफ़ा दौरा करता रहा, मुंतकिल होता रहा। और ये नूर मुस्तफ़ा का फैज हर नबी तक जारी रहा, इतना जारी रहा कि आका खुद फरमाते, कसम खुदा कि मेरा नूर आदम की पुश्त में ना होता, आदम की तौबा कबूल ना होती। अगर मेरा नूर नूह की पुश्त में ना होता, नूह की कश्ती किनारे पे ना लगती। मेरा नूर मेरे बाप इब्राहिम की पुश्त में ना होता, इब्राहिम जलकर आग हो जाते, आग में खाक हो जाते। मेरा नूर इस्माइल की पुश्त में ना होता, इस्माइल ज़बा हो जाते। ये मेरा नूर था हर दौर, हर अदवार, हर जमाने में अंबिया की भी मदद करता आ रहा था, उनका भी तहफ़्फ़ुज़ फराम कर रहा था, उनको भी फैज़ और फायदा पहुंचाता रहा था। अब बताइए, जिस नूर के फैज़ का यह आलम, जिस मुस्तफ़ा की आमद का यह आलम कि नबी भी उससे फैज़याब हो, तो हमें क्या उस नूर से फैज़याब नहीं होना? और जिस तारीख को हमें उस नूर से फैज़याब किया गया, वो नेमत उसमें अता की गई कि उसका गुलाम होने का हमें शर्फ अता किया। और उस गुलामी का इनाम क्या है? हमारे लिए जन्नत है, हमारे लिए राहत सुकून है। तमाम राहतें और सुकून और जन्नत का हुसूल नबी की मोहब्बत और नबी के इश्क से है, नबी की मार्फत से है। इतनी बड़ी अजीम नेमत कि दुनिया में भी हमारे लिए नेमत है, आखिरत में भी हमारे लिए नेमत है। तो ऐसी नेमत उस्मा पर क्या हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेंगे? यकीनन हम करेंगे, और हम शुक्र अदा करते हैं। यही वजह है कि कुरान अजीम की इस आयत करीमा पर हम अमल करते हुए जब भी वो तारीख आती है, हमारे चेहरे खुद ब खुद खिल जाते हैं, हमारे चेहरों पर खुशी के असरात आ जाते हैं। हम कितने ही अपने दुनियावी मामलात में मशगूल हो, गमगीन हो, मगर मुस्तफ़ा की आमद पर गम के आलम में भी खुशी का एहसास होता है। हम फक्र करते हैं कि आज वो तारीख आ गई 12 रबीउल अव्वल की, जिस तारीख को इस खानदान गीती पर हमारे आका और मौला, तमाम कायनात के आका मौला, सैयदुल मुरसलीन, खातमुन नबीन, शफीउल मुज़निबीन, नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मगर जैसा कि जब हुजूर की आमद हुई तो सारी कायनात खुश थी। रिवायतें बताती है कि अल्लाह ताला ने जन्नत को आरास्ता होने का हुक्म दिया था। हूरों को कहा गया कि खूब अपने आप को सजाए, सवारे, आरास्ता करें। फरिश्तों को कहा गया कि खुशी का इजहार करे। जिब्रील ने झंडे लगाए, खुशी का इजहार किया। मुख्तलिफ रिवायतें, बाद रिवायतों में 3 झंडों का जिक्र है, बाद में 4 झंडों का जिक्र है। एक खाने काबा की छत पर झंडा नस्ब किया हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, एक बैतुल मक़द्दस के ऊपर झंडा नस्ब किया गया, एक मशरिक में, एक मगरिब में। और बाद रिवायतों में आता है कि खाने काबा पर एक मशरिक, एक मगरिब और एक बैतुल मामूर में। ये झंडे क्यों नस्ब किए हजरत जिब्रील ने? 2 मकसद थे। एक, झंडों के जरिए खुशी का इजहार करना, मसरत का इजहार करना। दूसरा, झंडे हुकूमत का पता देते हैं, झंडों से हुकूमत और उसके हुदूद पहचाने जाते हैं। मैं तमसील और मिसाल में समझाते चलूं, आप और हम जिस मुल्क में रहते हैं, हिंदुस्तान ये मुल्क कहलाता है, भारत ये मुल्क कहलाता है, इंडिया इसे कहा जाता है। इस मुल्क का अपना एक झंडा है। क्या झंडा है? 3 रंग है इसके अंदर। एक संतरी रंग है, दूसरा सफेद है, तीसरा हरा है। 3 पट्टों में हमने 3 रंग देखे। जहां भी इस सरजमीन पर हम चहलकदमी करते रहे, घूमते रहे, बढ़ते रहे, हमने देखा कि एक झंडा नजर आ रहा है जिसपे 3 रंग है, जिसको तिरंगा कहा गया।
بیچ میں ایک چکر ہے. ہم نے کہا یہ جھنڈے کا کیا مطلب ہے؟ کہا یہ ساری حدود بھارت کی حدود ہے, یہ سارے جہاں جائیں جھنڈے آپ نصب دیکھ رہے ہیں یہ سب انڈیا ہے, یہ پورا ہندوستان ہے. مگر جیسے ہی ہم کچھ آگے بڑھے تو ہمیں جھنڈا بدلتا ہوا نظر آیا. ہم نے دیکھا کہ اب جھنڈا ترنگا نہیں ہے بلکہ ایک ہرے رنگ کا جھنڈا ہے, بیچ میں ایک چاند ہے اور اس کے پیٹ میں اس کے بیچوں بیچ میں ایک تارا بنا ہوا ہے. ہم نے کہا جھنڈا کیوں بدل گیا, یہ ہرا کیوں ہو گیا, یہ تارا کہاں سے آ گیا, یہ چاند کہاں سے آ گیا؟ کہا بھائی حکومت بدل گئی ہے, یہ پاکستان کہا جاتا ہے, یہ بھارت نہیں ہے اب آپ کا, یہ ہندوستان نہیں ہے, یہاں سے پاکستان کی حدود شروع ہو گئی. پھر ہم آگے بڑھے تو ایک اور ہرا جھنڈا نظر آیا, رنگ اس کا ہرا ہی تھا مگر تھوڑی تبدیلی تھی, 2 کھجوروں کے 2 تلواریں تھی کراس شکل میں, بیچ میں کھجور کا درخت اور اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تھا. ہم نے کہا بھائی ہرا جھنڈا ہے لیکن یہ بیچ میں تبدیلیاں کیوں آ گئی؟ کہا جناب ملک بدل گیا ہے, سرحد بدل گئی ہے, اب یہاں پاکستان کی حکومت نہیں ہے, یہاں سے سعودیہ عربیہ چالو ہو گیا ہے. پھر آگے بڑھے ہمیں پھر اور ایک الگ رنگ کا جھنڈا نظر آیا. ہم جیسے جیسے بڑھتے رہے, دنیا کی سیر کرتے رہے, زمین پر گھومتے رہے اور جیسے جیسے بڑھتے رہے جھنڈے بدلتے رہے. بتایا گیا حکومتیں بدلتی جا رہی ہے, لیکن جبریل نے خانے کعبہ کی چھت پر جھنڈا نصب کر کے بتایا مصطفیٰ کا مرکز خانے کعبہ ہے, اللہ کا گھر ہے, بیت اللہ ہے. اور یہ مشرق اور مغرب میں 2 جھنڈے لگا کر بیت المعمور میں جھنڈے لگا کے بتایا کہ عرش سے لے کر زمین تک, مشرق سے لے کر مغرب تک سارے علاقوں میں اگر کسی کی حکومت ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکومت ہے. وہ ذات تشریف لائی ہے کہ جس کی ساری کائنات پر حکومت ہے, وہ ذات تشریف لائی ہے کہ جس کے وجود کا یہ عالم ہے کہ اعلی حضرت کے بقول وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. ایسا عظیم پیغمبر کہ جس کی مسرت پر ساری کائنات نے خوشی کا اظہار کیا ہو, فرشتے مبارکباد دینے آئے ہو, جنت آراستہ کی گئی ہو, زمین روشن کر دی گئی ہو. اور یہاں تک کہ میں تاریخ کا یہ واقعہ پڑھا تو حیران ہو گیا. محدثین اور علماء نے لکھا کہ جس سال رسول اللہ کی ولادت ہوئی اس پورے سال ایک بھی عرب میں لڑکی پیدا نہیں ہوئی. کیا حکمت تھی؟ علماء بیان کرتے حکمت یہ تھی کہ اس زمانے میں جہالت کا یہ عالم تھا کہ لڑکیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا, اور اب نے گوارا نہ کیا وہ سال جس سال میرا محبوب آیا کوئی لڑکی ہلاک کی جائے, تباہ کی جائے. اب وہ پیغمبر آ گیا جو عورتوں کو بھی زندگی عطا فرمانے والا ہے, جو خواتین کی بھی حقوق دلانے والا ہے. لہذا جس تاریخ اور جس مہینے اور جس سال میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی, پورے سال عرب میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا وہ لڑکا ہی ہوتا تھا. کتنا عظیم پیغمبر ہمیں عطا ہوا. اگر نبی کی عظمت پر ہم بات کریں راتیں تمام ہو جائے. ایک جملے پہ بس بات ختم کر کے اپنی گفتگو میں اصل موضوع پہ لا رہا ہوں. یہ تمہیدی کلمات تھے میرے کو, شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی نے بات ختم کر دی, اور مدارج النبوت میں لکھا جلد اول میں کہ تمام آسمان کو کاغذ بنا دیا جائے. حالانکہ یہ صفت اللہ نے قرآن میں اپنے لیے بھی بیان کی ہے, مگر یاد رکھیے اللہ کی صفات ذاتی ہوتی ہے. وہی صفات جب بندوں کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے یا انتساب بندوں کی طرف ہوتا ہے تو وہ اس سے مراد عطائی ہوتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اپنے لیے رؤوف بھی فرمایا اور اپنے محبوب کو بھی رؤوف کہا. اللہ نے قرآن عظیم میں اپنے لیے رحیم بھی فرمایا, اپنے محبوب کو بھی رحیم فرمایا. قرآن عظیم میں اللہ نے اپنے آپ کو دیکھنے والا بھی کہا, بصیر بھی کہا, لیکن بندوں کے لیے بھی یہی جملے ارشاد فرمائے گئے کہ انسان کو بھی ہم نے بصارت والا بنایا. تو بندوں کی صفات عطائی ہے, اللہ کی ذاتی ہے. تو یہ جو تعریف کر رہے ہیں شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی مدارج النبوت میں, یہ قرآن کی مخالفت نہیں ہے, قرآن کے خلاف نہیں ہے, بلکہ حضور کو اللہ کی عطا سے یہ منصب ہے, یہ مقام اللہ نے حضور کو دیا. کیا مقام دیا؟ شاہ عبدالحق کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے, تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے, تمام سمندر کے پانی کو سیاہی روشنائی بنا دیا جائے, زمین و آسمان کو کاغذ بنا دیا جائے, اور اولین اور آخرین تمام انس و جنس اور فرشتے سب مل کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اور آپ کے خصائص و مناقب لکھنا شروع کرے. یہ اوراق آسمان و زمین کے پر ہو جائیں گے, قلم گھس گھس کے ختم ہو جائیں گی, سمندر کی سیاہی خشک اور ختم ہو جائیں گی, لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکے گا. ایسا عظیم جس کی تعریف خود پروردگار فرماتا ہو اس کو ہم کیا سمجھے؟ اس لیے میرے آقا نے کہا کہ اے ابو بکر صدیق, میرے مقام و مرتبے کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. ایسا عظیم کہ جس کے مقام کو بھی ہم نہ سمجھ سکے, جس تاریخ کو تشریف لایا وہ تاریخ ہم خوشی نہ منائیں, اس پر رب کا شکر ادا نہ کرے, احسان نہ مانے. یقیناً احسان فراموشی ہے کہ اس تاریخ کو بھی اپنے گھروں میں ویرانی چھائے رکھی جائے, اپنے گھروں کو ویران اور اندھیروں میں رکھا جائے. خوش نصیب ہے وہ مسلمان کہ اس تاریخ کو خوشی کا اظہار کرتے, اور اس لیے ہم اپنے گھروں کو روشن کرتے کہ آج نور والا آقا آیا ہے, آج نورانیت والا آقا ہے, لہذا کوئی گھر کو ہم تاریخ رہنے نہیں دیں گے. یہ اشارہ ہوتا ہے مصطفیٰ کے نور والے آقا کے آنے کی آمد کا. مگر کچھ لوگ ہیں کہ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں, عقل کی باتیں کرتے ہیں, دلائل ان کے پاس اس تاریخ کو خوشی سے روکنے کے کچھ نہیں ہوتے, میلاد نہ منانے کی کوئی ان کے پاس معقول وجہ نظر نہیں آتی, قرآن و حدیث میں کوئی دلیل ان کے پاس نظر نہیں آتی, قیاس سے کام لیتے ہیں, اپنے جد اعلیٰ ابلیس کے قیاس کو کام میں لاتے ہیں, اور عجیب عجیب اعتراضات کرتے ہیں. جس میں ایک صاحب کا آپ کے سامنے اعتراض پیش کرتا ہوں کہ ان کا اعتراض کیا ہے کہ کیوں میلاد نہیں منانا چاہیے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو سنیے اس حوالے سے. آپ دیکھیں کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں خصوصاً انڈیا, پاکستان اور
یہ چالو کیجئے بھائی. ہاں سنیے. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں خصوصاً انڈیا، پاکستان اور ممالک میں کہ ایک عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، وہ برتھ ڈے آف دا پروفیٹ. اور اگر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع اول ہے. اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے، یا صحابہ نے یا تائین یا تبعین نے کبھی یا تائین یا تبعین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میں سالگرہ بناؤں، یا کبھی صحابہ نے بنائے، اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے. تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا کوئی اسلام اس مذہب کے اندر نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں، شریعہ میں نہیں. یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے، یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے کہ ہمیں سالگرہ بنانا چاہیے. ویسٹرن کلچر کی بات وہ کر رہے ہیں جو خود ویسٹرن کلچر والا لباس پہنے ہوئے ہیں. جو اپنا لباس نہ تبدیل کر سکا وہ ہمیں ویسٹرن کلچر بتا رہا ہے. یہ عجیب بات ہو گئی کہ صاحب ایک ناک ٹیڑھا دوسرے کو کہتا ہے کہ تیری ناک سیدھی نہیں ہے. کیا کہا جائے بھائی، کیا بولے. لوگ ایسے بیوقوفوں کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. ایسے لوگوں کو اسلامک اسکالر کہا جا رہا ہے جن کی حالت یہ ہے کہ ہزاروں بار ان کو مناظرے کے چیلنج کیے گئے. مناظرے کا مطلب کیا جھگڑا ہوتا ہے کیا؟ غلط فہمی پیدا کی گئی ہے کہ بھائی سنی لوگ مناظرے کی بڑی بات کرتے ہیں. بھائی مناظرے کا مطلب ہوتا ہے اس کا اگر لغوی معنی دیکھیں کسی بات پر، کسی موضوع پر آپسی گفتگو کے ذریعے صحیح نتیجے تک پہنچنا کہ بھائی یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور آج کل مناظرے تو اتنے سیف ہو گئے ہیں کہ اس میں جھگڑے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پہلے مناظروں میں تھوڑا ٹینشن ہوتا تھا کہ 2 اسٹیج ہوتے تھے، ایک سنیوں کا اسٹیج، ایک بدعقیدوں کا اسٹیج، عوام ادھر بھی بیٹھی ادھر بھی بیٹھی، ٹینشن کریٹ ہو جاتے تھے، پولیس کو کنٹرول کرنا پڑتا تھا. آج تو میڈیا نے اور سوشل میڈیا نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ آپ 2-4 لوگ روم میں بیٹھ جائیے، ویڈیو کیمرہ رکھیے، لائیو چلائیے، آپ ویڈیو بنا لیجیے، بعد میں دیکھ لیجیے بھائی کون کتنی دلیل دے رہا تھا، کون کتنے علم کی بات کر رہا تھا. تو نائک صاحب کچھ چند باتیں بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کو حدیث میں کہیں ملتا نہیں کہ رسول اللہ کا میلاد منانا چاہیے. آپ نے حدیث پڑھی ہوتی تو ملتا نا. آپ کو صحیح مسلم کی حدیث نہیں ملی آقا سے ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا پیر کو روزہ کیوں نہ رکھو، اسی پیر کو تو میں پیدا ہوا اور اسی پیر کے دن سب سے پہلی وحی مجھ پر نازل ہوئی. کیا یہ حدیث اس بات پہ دلالت نہیں کرتی کہ نبی نے اپنی میلاد، اپنے پیدائش کے دن کو صرف سال میں 1 بار نہیں بلکہ ہر مہینے میں 4 بار منایا ہے؟ تو جب ہمارے آقا 4 بار منائے تو کیا ہم اتنے نابکار ہیں کہ سال کا وہ خاص دن بھی نہ منائے جس دن میں تشریف لائے ہیں آپ؟ ان کو حدیث میں نہیں ملا، پڑھا ہوتا تو ملتا. کیا ان کو حدیث میں مسند احمد کی وہ حدیث نہیں ملی کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ یا رسول اللہ آپ اپنی میلاد کا ذکر کرے، سرکار اپنی پیدائش کے بارے میں بتایا. فرمایا کہ ابو لبابہ سنو، میری پیدائش کا ذکر سننا چاہتے ہو، میری میلاد سننا چاہتے ہو؟ میری شان یہ ہے کہ دعوت و ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں. وہ بشرا عیسیٰ، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں. اور میں وہ ہوں کہ جب میری ولادت ہوئی تو میری ماں کے شکم سے میں نور کی شکل میں ایسا ظاہر ہوا کہ میرے نور کی نورانیت میں میری والدہ بی بی آمنہ نے ملک شام کے محلوں کو دیکھ لیا. یہ میلاد مصطفی تو ہو رہی ہے. میلاد کے معنی کیا ہے؟ لفظ مولود سے بنا ہے میلاد. میلاد کے معنی، مولود کے معنی بچے کی پیدائش. اب 3 جملوں کا مجموعہ ہے، عید، میلاد، النبی. پورا پڑھنے میں یہ آتا ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عید کے معنی خوشی کا دن، مسرت کا دن. مجھے بتائیے آپ کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے آپ خوش ہوتے ہیں کہ روتے ہیں؟ انتہائی بدترین شخص ہوگا کہ گھر میں بچہ پیدا ہوا روتا بیٹھا ہوا ہے. کسی نے پوچھا کیوں رو رہے؟ بھائی بچہ پیدا ہو گیا. جو بچہ پیدا، پاگل ہو گیا بھائی. خوشی کا دن ہے. جب تیرے اپنے گھر میں ایک بچہ پیدا ہو تو خوش ہوتا ہے. جس دن کو رسول پیدا ہوئے تو خوش نہیں ہے؟ کیسا شخص ہے تو، کیسا امتی ہے؟ اور تو بات تو ایسی کر رہی ہے کہ حدیث میں بے آئینی اسی طرح دکھاؤ. تو ہر چیز بے آئینی تو کہیں ملتی نہیں ہے. بہت ساری چیزیں تو تم بھی وہ کرتے ہو جو بے آئینی ہے ہی نہیں. گویا آپ اپنے آپ کو ایسا پیش کرو کہ ایسے پکے اہل حدیث ہو کہ جب تک حدیث میں کچھ دیکھتے نہیں عمل نہیں کرتے. یعنی گویا حال یہ ہے کہ ذاکر نائک صاحب کی بیوی اگر رات کے 2 بجے کہہ دے کہ سنیے جی آج بریانی کھانے کا بھی جی چاہ رہا ہے، تو ذاکر صاحب پہلے کتاب دیکھتے ہیں کہ 2 بجے بریانی کھانا جائز ہے یا نہیں، سنت میں ہے یا نہیں، پھر ہم بریانی لائیں گے 2 بجے رات کو. کیوں کو ہم کو بیوقوف بناتے ہو یار؟ ابھی میں آگے اس کی اور کچھ دلیل دوں گا، لیکن جاہل ایسا کچھ بول جاتا ہے کہ اس کی جہالت کھل جاتی ہے. شیخ سعدی نے فرمایا کہ آدمی جب تک بولتا نہیں ہے عیب و ہنر کھلتے نہیں ہیں. اس کو دنیا نے اسلامک اسکالر سمجھا، لیکن اس نے بولا کہ یہ نہ صحابہ نے منایا، نہ تائین نے منایا، نہ تبع تائین نے منایا. یہ تائین کیا ہوتا ہے یہ تو ہمارے آج تک سمجھ میں ہی نہیں آیا. جناب عالی، وہ تائین نہیں ہوتا، وہ تابعین ہوتا ہے. اور وہ تبع تائین نہیں ہوتا، وہ تبع تابعین ہوتا ہے. اور اس میں بھی تقلید ہے. تابعین پیروی کرنے والے، اتباع کرنے والے. کس کی پیروی کرنے والے؟ صحابہ کی پیروی کرنے والے. تبع تابعین، تابعین کی پیروی کرنے والے. پتہ چلا یہ نام بھی تقلید بتا رہا ہے اور تم تقلید کے سب سے پہلے منکر ہو. جب تقلید کے منکر ہو اسی لیے سب تم ابلیس کی طرح ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہو. یاد رکھیے جس کا کوئی امام نہیں ہوتا ابلیس اس کو
नाक में लगाम लगा के जिधर चाहता है उधर खेलते हुए फेरते हुए बैलों की तरह हाँकता रहता है। ये कहते हैं वेस्टर्न कल्चर है ये। हमें हदीस में नहीं मिलता कि साहबा ने इस तरह मनाया हो, रसूलुल्लाह ने इस तरह मनाया हो। हालांकि खुद का आलम क्या है, मैं सिर्फ एक वीडियो पे इक्तिफा कर रहा हूं। ये कौन सा कल्चर है ये भी हमें बता दे नाइक साहब, आप सुनिए। Let's welcome on stage the articulate analyst. अब ये अलाउंसर है, इनका पहला जुमला लेट्स वेलकम। हमारे यहां कहते लीजिए तशरीफ ला रहे अल्लामा मौलाना फुला साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आ रहा है सुन्नी आलिम दीन, लेकिन पाकी और बुलंदी किसकी बयान हो रही है? अल्लाह बड़ा है, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आपकी अजमत बुलंद है। अजमत अल्लाह रसूल की बुलंद हो रही है। क्यों? कि इसलिए कि अल्लाह ये जो आलिम दीन आ रहा है, ये जो आलिम दीन हमें तेरे या तेरे महबूब की बातें बताएगा, ये भी तेरा फजलो करम है कि तूने हमारे दरमियान में ऐसे उलमा रखे। जब उलमा की आमद होती है हम खुशी और मसरत में नारे लगाते हैं, मगर जब ये लोग आते हैं कि वेस्टर्न कल्चर है इनका, लेट्स वेलकम, जैसे कोई नचनिया आ रहा है। पेश खिदमत है रक्कासा जाकिर नाइक, ये कौन सा लेट्स वेलकम भाई? और फिर आने की शुरुआत कैसी होती वो भी जरा देखिए। Dr. Zakir Naik. एक मिनट अटक गया, देखिए। Let's welcome on stage the articulate analyst Dr. Zakir Naik. देखिए, ना नारे तकबीर है, ना नारे रिसालत है, तालियां हैं। अब ताली कौन सी कौम बजाती है मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं। ये इस्लामी कल्चर है ताली बजाना, मुझे बताएं। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हमारे नजदीक दो लकड़ियों को भी आपस में ठोकना मजामीर है, मौसीकी, और ये हराम है, ये लहो लईब है। इमाम शाफी का इतना सख्त फतवा है, ये तालियां पीट रहे हैं। इनको कव्वालियों में ताली पीटना नजर आता है, जब इनकी आमद होती है, इनकी कौम तालियां पीटती है, तब ये तालियां इनको नजर नहीं आती। बहरहाल ताली पीटते, अब जाकिर नाइक साहब की आमद होती है, जरा देखिए कैसे होती है आमद। Let's welcome on stage the articulate analyst Dr. Zakir Naik. Acquired by scientific knowledge of the God is the only condition for the whole of world. And worship the Creator. Alhamdulillah. वस्सलातु वस्सलाम. ये पहली एंट्री थी, इसने भी अंडे में से बना। जैसा कि मैंने अर्ज किया, ख़वातीन हज़रात, हमारी ये आज की आखिरी नशिस्त है। ये कौन सा कल्चर है? ये एलियंस है क्या कि स्पेस शिप उतरता है और उसमें से एक एलियंस निकलता है? या फिर कहूं माजरत के साथ कि मैंने छोटे अंडों से चूजे पैदा होते देखा, ये पहला बड़ा चूजा देखा जो इतने बड़े अंडे में से पैदा हुआ है। ये कौन सा कल्चर है भाई? इस पर तो हमें बता दो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा के दरमियान जब खिताब करने आए तो यही अंदाज रहा है आपका? कोई उलमा आए हैं, कोई मशाइख आए, कोई इमाम आए हैं अपनी कौम से मुखातिब होने के लिए, यही अंदाज रहा? अंडे निकले हैं, गोले उतरे हैं भाई, सीधी सीधी आमद होती है। लाखों का तुमने स्टेज लगाया, स्टेज की आपने देखा कितना रुपये का स्टेज है, मगर ये लाखों का स्टेज और एक अकेला आदमी उस पर पूरे स्टेज पर खड़ा हुआ है, वो जाकिर नाइक। कोई स्टेज पर नहीं है, कोई आलिम नहीं, कोई मौलवी नहीं, कोई मेहमान नहीं, अकेला। और लाखों का स्टेज है, हजारों लाखों की लाइटिंगें लगी है उसके अंदर, मगर वो गरीब बच्चियां कहां गुम हो जाती है जिनको मिलाद की छोटी सी लाइटें इतनी खलती है, ये लाइट ना लगाते तो उन बच्चियों की शादी हो जाती। ये स्टेजों पर रुपया इतने हजारों लाखों खर्च करते हैं, तब इनको कौम की बच्चियां याद नहीं आती। और वो बच्चियां आज तक मैं ढूंढ रहा हूं कि वो कौन सी बच्चियां हैं जो साल भर कवारा रहना पसंद करती है, लेकिन मिलाद में ही उनको याद आता है कि हमारी शादी नहीं हुई है, बस ये लाइटिंग बच जाती है तो शादी हो जाती है। सारी लाइटिंग से हमारी शादी रुकी हुई है, सब ये सारी झंडियों ने शादी रोक के रखी। वो कौन सी बच्चियां, हमें भी तो मिलाओ भाई। ये देखिए आज आपके यहाँ बैतुल माल का कयाम हुआ है, यकीनन इससे फलाह के ही काम होंगे ना, कौम के फलाह के और भी दूसरे जराए हैं। आजकल तो चाइना की लाइटिंग आगे बड़ी सस्ती आती है यार, 30 रुपए 40 रुपए की एक लड़ होती है। एक बिल्डिंग को सजाने के लिए बहुत हो गया 1000 रुपए 2000 रुपए से ऊपर की लाइटिंग नहीं लगती है, खुद ही आजकल लोग लगा लेते। नबी के नाम पे 2000 रुपया अगर किसी ने खर्च किया, 500 रुपए का झंडा लगा दिया, मैं कहता हूं पूरी बड़ी बिल्डिंग भी थी, उसकी बड़ी इमारत थी, कितना रुपया लगाया होगा? 1000 2000 5000 10,000। नबी के नाम पे साल में 10,000 भी निकल कर तो वो खलते हैं यार। तो उसके बारे में भी हदीस से जवाब चाहते हो हमसे,
اور اپنے خرافاتوں کے بارے میں کبھی تمہاری زبان نہیں کھلتی کہ یہ کون سا طرز عمل ہے، یہ کہاں سے آیا، یہ کس حدیث میں آیا بھائی یہ طریقہ؟ تو یہ ایک ایسا فرقہ ہے کہ جو صرف شبہات پیدا کرنا جانتا ہے، یہ پورا اپنے جد اعلیٰ ابلیس کے طریقہ کار پر کارآمد ہے۔ ابلیس کا بھی کام یہ ہے کہ وسوسے پیدا کرنا، جب آپ نیکی کریں گے وسوسے ڈالیں گا، یہ بھی وہی کرتے ہیں۔ اور دیکھیں نفرت کا عالم کیا ہوتا ہے، یہ صاحب جا چکے ہیں لیکن سنیے، عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون، وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق کے، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے۔ اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہ بلسانہ فہو مومن، اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے، وہ بھی مومن ہوگا۔ وہی 3 درجے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، دل سے نفرت رکھ کر جو جہاد کرے گا بالقلب وہ بھی مومن ہوگا۔ فما وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اتنی نفرت انہوں نے کبھی اپنے سعودی آقاؤں کو بھی نہیں دکھائی ہوں گی جو نیشنل ڈے مناتے ہیں ہر سال۔ 24 ستمبر کو سعودی عرب نے قبضہ کیا تھا ترکی حکومت کو ہٹا کر سعودیہ پر، اس کا نام بھی سعودیہ نہیں تھا، اس کا نام تھا حجاز مقدس۔ ذرا تاریخ پڑھیں ہمارے نوجوان، تاریخ سے اور اپنے اسلاف کی کتابوں سے دوری ہے جو ہمیں گمراہیت کی طرف لے جا رہی ہے۔ ترکی حکومت سنیوں کی حکومت تھی، اہل سنت تھے، عاشقان رسول تھے۔ محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے برطانیہ کے ساتھ معاہدہ کر کے سعودیہ پر حملہ کیا، قبضہ کیا، اس کے بعد دوبارہ ترکیوں نے پھر اس سے قبضے سے اس کو چھڑایا، لیکن اس کے بعد دوسری بار پھر یہ 1924 میں انہوں نے دوبارہ حملہ کیا، اور جس تاریخ کو مکہ فتح کیا انہوں نے وہ تاریخ بھی بڑی عجیب تھی، 24 ستمبر 1924۔ تاریخ بھی 24 تھی، سن بھی 24 تھا، ان کا نمبر بھی 24 ہے، وہابی کی عدد بھی 24 ہوتے ہیں۔ جنت البقیع شریف کو ڈھایا ان لوگوں نے، مزارات کو مسمار کیا، قبے گروائے، یہ ساری بدتمیزیاں کی انہوں نے سعودیہ میں۔ یہ سب انہیں بدعت نظر آیا، شرک نظر آیا، شرک کے اڈے نظر آئے، یہ صحابہ کی مزاروں پہ ان کو شرک نظر آتا تھا، مگر جس تاریخ کو انہوں نے قبضہ کیا بطور یادگار ہر سال نیشنل ڈے کے نام پر 24 ستمبر کو یہ ایک نیشنل ڈے مناتے ہیں۔ لیکن آج تک کسی بھی ان کے غلاموں میں سے کسی کی آواز نہیں اٹھی کہ ہمارے آقاؤں یہ تو رسول کی سنت نہیں ہے، آقا نے بھی مکہ فتح کیا تھا مگر ساری زندگی خلفاء راشدین نے کبھی فتح مکہ نہیں منایا، وہ تاریخ کو سیلیبریٹ نہیں کیا گیا، سیلیبریشن نہیں ہوا وہ تاریخ کو جس تاریخ کو مکہ فتح ہوا، تو تم نے نیشنل ڈے کی بدعت کیوں ایجاد کی؟ یہ اپنے آقاؤں سے نہیں پوچھتے۔ لیکن میلاد نبی کی پیدائش کی خوشی منانے والوں سے نفرت کا یہ عالم، یہ مولوی صاحب تو مر کر اب مٹی میں مل چکے ہیں، مگر نفرت میں کیا کہتے ہیں کہ نبی نے میلاد کا حکم دیا، کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ سب کی بس یہی دلیل ہے، نبی نے منایا، صحابہ نے منایا، نبی نے منایا، صحابہ نے منایا۔ اور جب یہ ایسی صورت پیدا ہو جائے، دعوے کرتے ہیں عشق رسول کے، محبت رسول کے، جبکہ ان کے عمل میں عشق رسول نہیں ہے، یہ بدعت کر رہے ہیں میلاد بنا کے، تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہو؟ فمن جاہدہ بیدہ فہو مومن، جو ان سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن ہوگا۔ اس فرقے کی ایک عادت ہوتی ہے، میں اپنے تجربے کی بنیاد پر بتا رہا ہوں اور اس کو ثابت بھی کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں، جہاں یہ قلت میں ہوتے ہیں وہاں محبت کی بات کرتے ہیں، محبت سے رہیے، پیار۔ آپ کو پتہ ہے ہندوستان میں کتنے برے حالات چل رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں مودی کی حکومت کتنی سخت حکومت ہے، مسلمانوں سے کتنی نفرت پھیلا رہے ہیں یہ لوگ، RSS مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتی ہے۔ محبت سی بات کرو، مل جل کے رہو، اتحاد کی بات کرو، اتحاد اتحاد اتحاد، اور جیسی ان کی کسی علاقے میں میجارٹی ہو جاتی ہے تو پھر شرک کے فتوے، بدعت کے فتوے، پھر جہاد کے فتوے، پھر بم رکھنے کی پلاننگ ہوتی ہے، پھر سب سے پہلے مزاروں کو ڈھانے کی کوشش ہوتی ہے۔ سب سے پہلا شرک ان کو مزار پہ نظر آتا ہے۔ داعش جو آتنکوادی سنگٹھن تھا، ابھی اس داعش پہ پابندی لگی اور وہ سخت کیا، رخ اختیار کیا دنیا کے مصر اور ترکی کچھ ممالکوں نے، ورنہ یہ داعش ہی تھا۔ میں نے کئی ویڈیوز دکھائے ہیں اور کئی ٹی وی مطلب تقریریں میری نیٹ پر موجود ہے، آپ آتنکواد، ٹیررسٹ اس طرح کے ورڈ ڈالے تو تقریریں آ جائیں گی کہ 7 سال میں تقریباً 4000 مزارات کو انہوں نے مسمار کیا ہے۔ اس میں صحابہ تک کو نہیں چھوڑا، حجر ابن عدی کی مزار کو مسمار کیا انہوں نے، زہیر ابن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار کو مسمار کیا، حضرت جعفر طیار کے مقبرے پہ انہوں نے بمباریاں کی، حضرت زینب کے روضے پہ بمباریاں کی۔ ایسے کئی شیخ علائے کر کے بہت بڑے شام کے ولی کامل، ان کی مزار قبر کھود کے ان کے جسموں کو کھاڑ کے لے کر نکل گئے۔ ایسی ایسی بے رحم، حضرت یونس علیہ السلام کی قبر کو بم سے اڑا دیا، میں نے سارے ویڈیوز دکھائے ہیں وہ،
اب یہ موضوع نہیں ہے میرا آتنکواد، دہشت گردی. جب میجارٹی میں ہوتے ہیں تو بم ڈالنے کی بات کرتے ہیں، مائنارٹی میں ہوتے ہیں، قلت اقلیت میں ہوتے ہیں، قلت میں ہوتے ہیں تو محبت کی بات. اب یہ کہہ رہے ہیں، ان کا کہنے کا پس منظر یہ کہ جب تم دیکھو کہ میلاد کے نام پہ بدعتیں ہو رہی ہو، میلاد منایا جا رہا ہو، جلوس نکالا جا رہا ہو، تو کیا کرو؟ اگر تم طاقت رکھتے ہو، پاور میں ہو، میجارٹی میں ہو، تعداد میں زیادہ ہو، فمن جاہدہ بیدہ فہو مومن، اپنے ہاتھ سے ان کے ساتھ جو جہاد کرے گا وہ مومن ہوں گا. اس خبیث بوڑھے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، مر گیا، اس کے چاہنے والے اگر ہو تو جواب دیں. مجھے بتاؤ جہاد کس کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ جہاد مسلمان سے ہوتا ہے؟ کافر کے ساتھ، اور کافر بھی وہ کافر جو ظالم ہو گیا ہو، جو تشدد کرتا ہو عوام پر. اسلام اس کی بھی تعلیم نہیں دیتا کسی بھی کافر کو جائیں اور آپ ٹھوک دیں اور کہیں بھائی جہاد ہو رہا ہے. اسلام کا فلسفہ نہیں ہے. اور جہاد کا حکم دینا، جہاد کرنا، یہ بھی حکومت کا کام ہے. آپ اور ہم نکلے بندوق لے کے کسی کو بھی اڑا دے اور کہے بھائی میں مجاہد ہوں، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. کسی کو بھی قتل کر دے بھائی یہ گستاخ رسول ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ کام بادشاہ اسلام کا ہے، قاضی شرع کا کام ہے. اور قاضی شرع وہ جو اسلامی ملک اسلامی بادشاہ کے ماتحت ہو، اس کے بہت سارے شرائط ہیں، اس پر بڑی لمبی گفتگو ہوگی اگر میں زیادہ اس پہ بات چیت کروں تو. لیکن ان کے نزدیک جہاد، تو کیا میلاد منانے والے ان کے نزدیک اتنے بدترین کافر ہیں کہ ان پر جہاد کرنا ان کے لیے واجب ہو گیا ہے؟ اور پھر جناب کہتے ہیں کہ اگر تم جہاد نہ کر سکو ہاتھ سے تو فمن جاہدہ بلسانی فہو مومن، اپنی زبان سے جہاد کرو، زبان سے ان کو برا بولو، زبان سے ان کو بدعتی اور مشرک قرار دو. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے فمن جاہدہ بقلبہ فہو مومن، تو اپنے دل میں نفرت رکھو ان سے. یہ مداہنت کرنے والے، یہ منافقت کرنے والے، کہ میلاد منانے والے عاشقان مصطفیٰ سے دل میں تو نفرت رکھے اور زبان سے چپڑی چپڑی باتیں کریں، اسی کو منافقت کہا گیا ہے. تو اندازہ لگائے کہ کتنی دشمنی ہے ان کو نبی کی میلاد سے. تو نبی کی پیدائش پہ تو ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ سبھی خوش تھے، ایک ہی کو دشمنی تھی نبی کی پیدائش سے اور نبی کی پیدا ہونے سے غم تھا، وہ تھا ابلیس. تو تم کس کی پیروی کر رہے ہو یار؟ کس کے نقشے قدم پہ چل رہے ہو؟ اور دوسرے صاحب کا بھی فتویٰ سن لیجئے، یہ آپ کے بنگلور کے قریب کے ہیں، سنیے ان کو. عید میلاد النبی عید کا دن نہیں ہے، گھروں میں اچھا پکا کر کھانے کا. ارے بھائی کیوں بند ہو جا رہا ہے بار؟ بس کچھ کنٹینیو چالو رکھو آپ. مجھے نہیں بھی دکھاؤ تو چلتا، صرف ریکارڈنگ میں رکھو آپ، وہ پبلک مجھے خود ہی دیکھ رہی ہے. عید میلاد النبی عید کا دن نہیں ہے، گھروں میں اچھا پکا کر کھانے کا دن نہیں ہے، بریانی کھانے کا دن نہیں ہے، نئے کپڑے پہننے کا دن نہیں ہے، گلی گلی گھومنے کا دن نہیں ہے. یہاں سلم کے ایرے، نیچے کے ایرے پتہ نہیں کھانا کھاتے ہیں یا بو کھاتے ہیں، پتہ نہیں ہے کیا کیا لوگوں نے نہیں کیا ہے. کہ یہی محبت ہے. آپ برا مت مانے، آپ اگرچہ کہ میرا الفاظ کڑوے لگتے ہیں آپ کو، لیکن پتہ نہیں بو کھاتے ہیں، بو کھاتے ہیں، بو کھانے سے ہی بدتر ہیں. کہ یہی محبت ہے اللہ کے رسول کی کہ محلہ سوارو، پورا محلہ سوارو، چہرے پر داڑھی مڑا کر ہجڑے کی طرف پھرتے رہو. کہ یہی محبت ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ جمعہ آخری جمعہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی آخری جمعہ ہو میرا کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کھلانے والا، اللہ پالنے والا، جہاں چاہے ہم لوگ کہیں گے. ہم لوگ نہیں کہتے، اس کا باپ پکڑ کہے گا. لوگ نہیں سمجھتے ہیں اس بات کو. پورا محلہ سوال کر رہے ہیں. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جن جن لوگوں نے کام کیا ہے نیچے ایرے میں، سلم ایرے میں، جہاں پر بھی ہو، پورے بنگلور، پورے لال قلعے کے اندر جن لوگوں نے کام کیا، پیدائش کے دن جھنڈے اٹھائے، جلوس نکالے، گلیاں پھرے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں بغیر توبہ کے مر گئے، جہنم میں جاؤ گے. یہ میرا فتویٰ ہے. اب کسی مفتی سے پوچھو، یہ میرا فتویٰ ہے. یہ اس کالے خبیث کا فتویٰ ہے، اس کو شریعت سے مطلب نہیں ہے، میرا فتویٰ ہے. تم کسی سے بھی پوچھ لو، مجھے اس سے پرواہ نہیں، یہ میرا فتویٰ ہے. تو آئے کون خبیث کی اولاد؟ تو ہوتا کون ہے لوگوں کو جہنمی قرار دینے والا؟ تیرے اپنے ٹھکانے نہیں معلوم. ابھی شعر پڑھ رہا تھا نا، نجدی تیرا ٹھکانہ کیا، تو کٹی پتنگ ہے. تو پہلے اپنی ڈور کی تو خبر لے کہ کسی کے ہاتھ میں ہی نہیں آتی. تو نہ کسی امام کے ہاتھ میں تیری ڈور ہے، نہ صحابی کے ہاتھ میں، نہ نبی کی. تو آوارہ کٹی ہوئی پتنگ ہے، بھٹک رہی ہے، بس کوئی بھی لوٹ لے گا تجھے. چہرہ دیکھو اس خبیث کا. اور یہ کہتا ہے کہ یہ جو میلاد پر کھانا پکاتے ہیں یہ گو ہے، اور گو سے بھی بدتر ہے. خود گو جیسی شکل رکھنے والا کھانے کو گو بول رہا ہے. بتائیے اس کی شکل دیکھو، پاخانہ بھی اس کو دیکھ کے شرما جائے کہ اتنا بد شکل تو میں بھی نہیں ہوں. اب یہ میرے الفاظ لوگوں کو سخت لگیں گے. یہ بڑا عجیب انصاف ہے لوگوں کا کہ جب میں جواب میں سخت جملے لہجہ استعمال کروں تو بریلوی سنی بڑے سخت ہوتے ہیں. اور یہ ہمارے نبی کی میلاد کے نیاز کے کھانے کو پاخانہ اور گو بتا رہا ہے. اس بے غیرت کو شرم نہیں آتی؟ کوئی اس کا گریبان پکڑنے والا نہیں ہے کہ ابھی تجھے نہیں کھانا ہے مت کھا. منوس ہم نے تیرے لیے بنایا بھی نہیں ہے. بد نصیبوں کو نہیں ملتا ہے، خوش نصیبوں کو ملتا ہے نبی کا لنگر. اس کے لیے بھی قسمت لانی پڑتی ہے. اس کے لیے بھی ہمارے امام نے کہا تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. ہم تو ہی بزرگوں کے صدقے کھانے والے، نبی کے صدقے کھانے والے. تمہاری بد نصیبی ہے تم نجر کی ریالے کھاؤ مردودو.
تو نبی سے نفرت نہیں تو کیا کہے اس کو بھائی؟ کون سا جرم عظیم کیا آپ نے کیا کیا بھائی؟ محفل کی میلاد بھی میں نے ابتدا کہاں سے کی؟ ہمارے نبی پیدا ہوئے. میں نے یہ تو نہیں کہا نا کہ نبی خود بخود وجود میں آ گئے. یہ تو نہیں کہا نا نبی ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ رہیں گے. یہ ذات و صفات صرف اللہ کی ہے. نبی کے لیے تو ہم نے کیا کہا؟ پیدا کیے. توحید کی تعلیم ہے اس میں میلاد النبی میں، خدا کی قسم. توحید کا تحفظ ہے، قوم کو گمراہیت سے روکنا اور بچانا ہے. اس لیے کہ ہم نے دیکھا، ہمارے بزرگوں نے دیکھا کہ کچھ قومیں اپنے انبیاء کے معجزات کو دیکھ کر گمراہ ہوئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو جب لوگوں نے مردے جلاتے دیکھا تو کہہ دیا خدا ہے اور خدا کا بیٹا ہے. عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے بعد نیند لے کر بیدار ہوتے ہوئے دیکھا، زندہ ہوتے دیکھا، کہا خدا کا بیٹا ہے. نبی کے معجزات تو عیسیٰ سے بھی زیادہ تھے، عزیر سے بھی زیادہ تھے، موسیٰ سے بھی زیادہ تھے. تمام نبیوں سے زیادہ ہمارے نبی کے معجزات ہیں. ہمارے علماء نے دیکھا ایسا نہ ہو نبی کے معجزات کو دیکھ کر خدا نہ کہہ دیا جائے، خدا کا بیٹا نہ کہہ دیا جائے. لہذا ہر سال میلاد مناؤ، میلاد منا کے ذکر کرو اور اپنے قوم کو پیغام دو کہ محمد پیدا ہوئے ہیں. 12 تاریخ ہے ربیع الاول کی، جس تاریخ کو آپ پیدا ہوئے ہیں. 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے، مکہ میں پیدا ہوئے ہیں. ماں آمنہ ہے، باپ عبداللہ ہے، دادا عبد المطلب ہے، چچا ابو طالب ہے، خاندان قریش ہے. یہ عرب میں پیدا ہوئے. یاد رکھو یہ اللہ کے بندے ہیں، خدا نہیں. اس لیے کہ خدا وہ ہے جو پیدا نہیں ہوتا، خدا وہ ہے جو لم یلد ولم یولد ہے. یہ پیدا ہوئے، جو پیدا ہوتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا. یہ تو ہم نے پیدائش کا ذکر کر کے سارے وہ شرک کے راستوں کو بند کر دیا ہے. وہ تصور کو ہم نے ختم کر دیا ہے کہ کل کوئی ہمارے نبی کو خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہہ سکے. عجیب تمہارا فلسفہ ہے. نبی پیدا ہوئے یہ کہنا، یہ ماننا، یہی شرک و بدعت ہو گیا کہ خدا کی قسم کہتا ہے کہ جو توبہ کیے بغیر مر گئے جہنم میں جائیں گے. میرا فتویٰ ہے. ارے بدبخت، اگر تجھے اختلاف بھی ہے میلاد سے زیادہ تو کیا کہیں گے؟ اس کو حرام بول سکتا ہے، وہ بھی تیرے بقول، حالانکہ تمہاری اوقات نہیں ہے کہ اس کو ثابت کر سکو تم ہمارے سامنے بیٹھ کے. میں چیلنج سے بول رہا ہوں، بنگلور ہے کوئی ہندوستان کا ہے، اگر واقعی یہ سچا ہے مجھ سے مناظرہ کر لے اور ثابت کر دے کیسے جہنم یہ میلاد منانے والے. اس کی شکل اور زیادہ مزید کالی نہ کر دی تو میرا نام فاروق رضوی نہیں ہے، پہچان بھی نہیں آئے گا. کلوش کی اولاد ہے، اندھیرا قائم رہے. لیکن بہرحال چلے، یہ تو جوابات میں بہت سارے دے سکتا ہوں اور نہ بھی دوں تو آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ سمجھدار لوگ ہیں. لیکن صرف یہ منظر میں دکھانا چاہتا ہوں کتنی نفرت ہے ان کو نبی سے. یہ کیا نبی کی آمد کا شکر منائیں گے؟ اور قرآن کیا ہمیں حکم دے رہا ہے؟ جب اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی عظیم نعمت ملے تو کیا کرو؟ اس کا شکر ادا کرو. یہ شکر ادا نہیں کر رہے، ناشکری کر رہے ہیں. کہتے سلام ایریے کو جو سجایا، جو انہوں نے لائٹنگیں لگائی، تو کیا کرو؟ اس دن اندھیرا کر لو اور اندھیرا قائم رہو کے نعرے لگاؤ. عجیب قوم ہے، عجیب بدبخت قوم ہے یہ. لیکن بہرحال یہاں سے وہاں تک سب کی ایک دلیل ہے. اب میں ایک بڑا سنجیدہ ٹاپک لے رہا ہوں. یہ تو سب ضمنی باتیں تھی، عرفی باتیں تھی، عرفی رد تھا. لیکن اب دلائل کی روشنی میں علم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بتا دوں کہ خدا کی قسم اہل سنت ہی وہ واحد جماعت ہے جو اپنے ہر معاملات کے لیے پختہ ثبوت اور دلیل رکھتی ہے. ہم عقل کے گھوڑوں پر جائز اور ناجائز کے فتوے نہیں دیتے، دلائل کی بنیاد پر ہم بات کرتے ہیں. ان میں سے ایک مولوی صاحب نے بھی ایک روایت ایسی نہیں سنائی جس میں یہ موجود ہو کہ رسول اللہ نے کہیں کہا ہو کہ میرا میلاد نہ منانا. ایک قرآن کی آیت کبھی کوئی بدعقیدہ نے آج تک نہیں پڑھی. چیلنج ہے کہ قرآن کی ایک آیت ایسی سنائے جس میں خدا نے کہا ہو میرے نبی کا میلاد نہ منانا. یہ صرف عقل کی باتیں کرتے ہیں اور عقل کی باتیں کرتے. کیا نبی نے اس کا حکم دیا؟ کیا نبی نے منایا؟ اب اسی طرح کی بات جناب یہ صاحب کرتے، ذرا ان کی سن لیجیے آپ. میں پوچھنا چاہوں گا، بتلاؤ یہ 12 ربیع الاول کی جو تاریخ ہے یہ نبی کے زمانے میں آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ بولو. 63 برس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے. میں نے اسی لیے یہ ساری تاریخ بتلائی ہے. 23 برس نبوت کی زندگی، 23 برس تو آئی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا آئی ہے 12 ربیع الاول کی تاریخ. لیکن کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میلاد منائی، اپنے میلاد منانے کا حکم دیا؟ ہرگز نہیں. حضرت ابوبکر کے دور میں آئی یہ تاریخ کی نہیں آئی 12 ربیع الاول؟ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں آئی کہ نہیں آئی؟ حضرت عثمان غنی کے دور میں آئی تاریخ کی نہیں آئی؟ مجھے بتایا جائے، کوئی بھی مائی کلال دنیا کا بتلائے کہ ان خلفائے راشدین نے کبھی میلاد نبی منایا ہے؟ رسول اللہ نے 63 سال میلاد منایا، ابو بکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں منایا، حضرت عمر نے منایا، عثمان غنی نے منایا، مولا علی مولا کائنات نے منایا. کسی نے نہیں منایا. یہ تاریخیں تو آئی تو پھر منایا نہیں، تو پھر تم کیوں مناتے ہو؟ اور یہ سوال اکثر ہر بد عقیدے کو رٹا دیا گیا ہے، جو ہمارے ہر نوجوان کو پکڑ کے ہی کہتا ہے ابو بکر نے کیوں نہیں منایا. اچھا تو کیا واقعی اگر ابو بکر صدیق منا لیتے تو تم بھی منا لیتے تھے کیا؟ تو ابو بکر عمر نے تو بہت سے کام کیے جو تم بھی نہیں کرتے. وہ ثابت کرنے کے لیے وقت چاہیے اور میرا چیلنج ہے، میں بتا دوں گا آپ کو اس پر. جیسے حضرت عمر نے 3 طلاق کا حکم اپنے زمانے میں رائج کیا، آپ نہیں مانتے. سینکڑوں مثالیں ہیں جو آپ تو نہیں مانتے. تو کب سے آپ خلفائے راشدین کی بھی مقلد ہو گئے؟ آپ کے تو ابن تیمیہ یہاں تک لکھ کے گئے کہ حضرت علی سے اتنی غلطیاں ہوئی کہ اگر صحابی نہ ہوتے تو نعوذ باللہ ان پر کفر کا حکم لگتا.
यहां तक लिख कर चला गया आपका इब्न तैमिया मिनहाजुस सुन्ना में। कहता है हजरत उमर से बड़े बड़े मसलों को हल करने में फाज गलतियां हुई है। इल्म हदीस में हजरत उमर बड़े कमजोर थे। हजरत उमर इल्म हदीस नहीं जानते थे, ये आज के पाखंडी जानते। तो तुम कब से साहबा को मानने लगे? अब इसका एक पहला जवाब सुन लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 63 साल मिलादुन नबी आई, हुजूर ने मनाया कि नहीं मनाया? हालांकि मैंने आपको हदीस शरीफ पढ़ के सुनाई सही मुस्लिम में कि हुजूर हर पीर को रोजा रखते थे। फरमाया पीर के दिन में पैदा हुआ, अपने पैदाइश को याद रखा, गोया मनाया। साहबा ने भी मनाया। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु साहबी रसूल है, उनकी वालिदा हजरत शिफा, इमाम काजी अयाद शिफा अपनी किताब शिफा में नकल फरमाते हैं कि वो दाई थी जो हजरत बीबी आमना की खिदमत में थी जिस वक्त रसूलुल्लाह तौलूद हो रहे थे। सारी रिवायतें हजरत शिफा से आती है उस वक्त की। अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं कि मेरे दोस्त, मेरे अहबाब मेरे पास आते, कहते क्या हमारी अम्मी हजरत शिफा है? अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हाँ। मेरे दोस्त तो कैसे आना हुआ? कहा हम नबी की मिलाद सुनने आए हैं, नबी की पैदाइश का तस्करा सुनने आए हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कमरे में दाखिल होते, कहते अम्मी जान मेरे दोस्त और अहबाब आए हैं, आपसे रसूलुल्लाह की पैदाइश का तस्करा सुनना चाहते हैं, मुस्तफ़ा की मिलाद का तस्करा सुनना चाहते। कहते मेरे बच्चे जाओ उनके लिए फर्श बिछाओ। फर्श कहते हैं सतरंजी वगैरह, कालीन वगैरह, तख्त सजाओ, मैं आती हूँ। अब्दुर्रहमान इब्न औफ फर्श बिछाते, सतरंजियां और दरियां वगैरह बिछा देते, उनके असाब उनके दोस्त बैठ जाते, तख्त रख दिया जाता। हजरत शिफा वुजू फरमाती, वुजू करके कपड़े तब्दील करती, बाकायदा फिर हिजाब वगैरह ओढ़कर उस तख्त पर जलवागर होती। कहते मेरे बच्चों क्या पूछना चाहते हो? कहते अम्मी हमें बताइए हुजूर की पैदाइश के हालात। और शिफा बताती, सुनो जब मुस्तफ़ा पैदा हुए तो खुदा की कसम मुस्तफ़ा से बेहतर कोई बच्चा मैंने पैदा होते हुए नहीं देखा। ऐसा अजीम बच्चा मैंने नहीं देखा। जब मुस्तफ़ा नबी करीम पैदा हुए देखा सजदे की हालत में थे। मैंने जब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है सीधा एक तरफ किया तो मैंने देखा कि नबी के लब हिल रहे थे। मैंने अपने लब कानों को लब की तरफ लगाया तो आप कह रहे थे रब हबली उम्मती, रब हबली उम्मती। मैंने देखा नबी करीम नाब बुरीदा थे, खतना शुदा थे। मैं हैरान हुई ये कैसा बच्चा है, नाब बुरीदा है, खतना शुदा है। आवाज आई शिफा हमारा महबूब है, हमने नाब बुरीदा खतना शुदा इसलिए भेजा आने वाले दौर में कोई ऐसा न जताए कि हम वो है जिन्होंने नबी का नाब काटा तो हमने नबी की खतना कराई थी। इसलिए कि हमारा महबूब वो है कि सारी कायनात पर इसका एहसान है, इस पर किसी का एहसान नहीं। फरमाती है कि अचानक मैंने बीबी आमना के पहलू में जब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा, मुस्तफ़ा पहलू आमना से गायब हो गए। बीबी आमना की आंखें बंद थी, मैं हैरान हुई। मैंने रोना शुरू किया, हाय अल्लाह क्या हुआ, ये बच्चा कहां चला गया, बीबी आमना का जाया कहां चला गया? तभी आवाज आई शिफा घबराओ नहीं, इसे फरिश्ते ले गए हैं और पूरी कायनात में जहां जहां इस बच्चे की हुकूमत है इसकी हुकूमत की हुदूद दिखाए जा रहे हैं। कहती है मैं तभी समझ गई कि ये बच्चा पूरी कायनात का मालिक बनकर आया है। फिर मैंने देखा कि अब्दुल मुत्तलिब कमरे में दाखिल हुए, किसी ने रोक दिया कि अब्दुल मुत्तलिब अभी ठहर जाइए। मैंने उस अजनबी से पूछा तुम कौन हो? ये तो इस बच्चे के दादा है, क्यों रोकते हो? कहा कि शिफा तुम नहीं जानती हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, इंसानी शक्ल में आए। अब्दुल मुत्तलिब को इसलिए नहीं रोक रहे कि हम मिलने नहीं देना नहीं चाहते, अभी फरिश्ते जियारत के लिए आ रहे हैं, फरिश्ते जियारत कर ले उसके बाद फिर अब्दुल मुत्तलिब को इजाजत दी जाए। मैंने देखा कि पूरा घर रोशन था, घर खुशबू से मुअत्तर था। एक एक हालात हजरत शिफा बता रही है, मुझे बताओ ये सारी रिवायतें मैं आपको सुना रहा हूं, ये किताबों में है, मुहद्दिसीन ने लिखा, अइम्मा ने लिखा। अगर साहबा ने साहबियात ने मिलाद ना बयान किया होता तो ये रिवायतें आप तक और हम तक पहुंचती कैसे? ये रिवायतें तवातुर के साथ हम तक आना इस बात की दलील है कि हर दौर में नबी की मिलाद मनाई भी गई, नबी की मिलाद पर तस्करे हुए, नबी की मिलाद पर किताबें लिखी गई। और ये कहते अबू बकर के जमाने में नहीं, दो इनके उमर के जमाने में नहीं, उस्मान के जमाने में। अच्छा चलो आप कहेंगे नहीं भाई हमारी मुराद उससे ये है कि नबी पैदा हुए ये हालात तो बयान होते थे, ये सजाए नहीं जाते थे गलियां, ये लाइटिंग नहीं लगाई जाती थी, झंडियां नहीं लगाई जाती थी। ये जो आप जुलूस निकालते हैं, जो मुरवज्जा तरीका आपने इजाद कर रखा है, इसके ताल्लुक से हमें इख्तलाफ है। तो मैं कहूंगा सुनिए जनाब आली, सबसे पहला आपके सारी जमात के यहां से लेकर वहां तक सबके एक ही सवाल है, नबी ने मनाया क्या, साहबा ने मनाया क्या? तो मुझे ये बताइए जो काम सहाबा ना करे और जो काम नबी ना करे क्या वो नाजायज है? ये किस किताब में लिखा है? यह पूरी तकरीर का निचोड़ जुमला है जिसको आप नहीं समझ पाए। यह उसूल हर जगह काम आएंगे आपको। जब भी किसी काम को जिसको हमारे उलमा जायज और मुस्तहसन कहते हैं, यह बिदअत है, तो आप पहले फौरन एक सवाल कीजिए। ये कहते हैं ये काम नबी ने नहीं किया, आप फातिहा दिलाते हो, इस तरह नबी ने और साहबा ने फातिहा नहीं दिलाई। आप जो है कब्रों पर चादरें चढ़ाते हो, इस तरह नबी ने और साहबा ने किसी कब्र पर चादर नहीं चढ़ाई। आप इस तरह मज़ारात पर हाजिर होते हो, उर्स मनाते हो, इस तरह जिस तरह आप उर्स मनाते हो इस तरह सहाबा नबी ने नहीं किया। तो आप फौरन एक सवाल कर दीजिए, उसूल हर जगह काम आएगा कि जो काम सहाबा ने नहीं किया, जो काम रसूल ने नहीं किया, वो काम बिदअत है। ये उसूल किस इमाम ने बयान किया, किस मुहद्दिस ने बयान किया, किस सहाबी ने बयान किया, खुद रसूलुल्लाह ने कहां बयान किया, कहां फरमाया, वो हवाला हमें दिखाओ। कयामत आ जाएगी, इनका बाप भी नहीं दिखा सकता।
اس لیے کہ بدعت کی تعریف کسی محدث نے نہیں کی گیا، آپ کو بیوقوف بنایا گیا، کتابوں میں یہ تعریف کہیں نہیں ملے گی۔ میں چیلنج اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس ذمہ دار مسند سے ہمیشہ آپ کو بدعت کی تعریف یہ بتائے گی، جو کام رسول نے نہیں کیا وہ بدعت ہے، جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ بدعت ہے، جھوٹ بول رہا ہے تو، مکار ہے تو، فریبی ہے، یہ بدعت کی تعریف نہیں۔ اگر یہ بدعت کی تعریف ہے تو سب سے پہلے اپنے مدارس بند کر کے، نبی نے مدرسہ کھولا نہ صحابہ نے کھولا، مدرسے کی چندے کی رسید کو بند کر، یہ مسجدوں کے میناروں کو بند کر، قرآن کو پڑھنا بند کر، اس قرآن کو لا جس پر زیر و زبر نہ لگے ہو، بغیر اعراب کے قرآن کو پڑھ۔ یہ جو پارے تو نے تقسیم کر رکھے، مصطفیٰ کے زمانے میں پارے نہیں تھے، یہ تو نے جو ہے رکوع میں تقسیم کیا قرآن کو، حضور کے زمانے میں رکوع نہیں تھے، آیتیں نمبر نہیں تھی، وہ قرآن لا جس پر زیر و زبر نہ ہو، وہ قرآن لا جس پہ آیتوں کے نشان نہ ہو، وہ قرآن لا جس پر رکوع نہ ہو، اس قرآن کو پڑھ کے دکھا تو ہم بھی مانے کہ تو وہ قرآن پڑھ رہا جو نبی اور صحابہ نے پڑھا ہے۔ ساری بدعتیں تو تم کر رہے ہو، مسجدوں کو پختہ تم بنا رہے ہو، جبکہ سنن ابو داؤد کی کتاب المساجد کی پہلی حدیث یہی ہے، آقا نے کہا، حضرت انس سے روایت ہے کہ ان قریب میرے امت میں وہ لوگ آئیں گے جو یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے۔ یہود و نصارہ نے اپنے عبادت خانوں کو مزین کیا، خوبصورت بنایا، تم بھی اپنی مساجدوں کو خوبصورت بناؤ گے۔ یہ یہودیوں کا طریقہ بتایا، مگر کون سی نجدیوں کی مسجد ہے جہاں اے سی نہیں لگے ہیں، جہاں ماربل نہیں لگے ہیں، جہاں مسجدوں کو مزین نہیں کیا گیا ہے؟ پوچھو یہ حدیث کے خلاف یہ عمل کیوں؟ میں 50 ان کی بدعتیں بتا سکتا ہوں، اس کے لیے ایک مستقل موضوع ہے، اور اگر آپ کو سننا ہے تو نیٹ پہ جائیں، میری مسلسل دو نشست کی تقریر 3 گھنٹے کی، کل 6 گھنٹے کی، اور تقریر کا عنوان ہی ہے بدعتی قول اور الزام کس پر۔ کعبے پہ تم گلاس چڑھاتے ہو، بادشاہ کا نام لکھتے ہو، کعبے پہ آیتیں لکھی جاتی ہے، یہ نبی نے کب دیا ہے؟ کون سا گلاس چڑھایا نبی نے جس پہ آیتیں لکھی تھی، جس پر بادشاہ کا نام تھا، وہ بتاؤ۔ چلو چھوڑو، غسل کعبہ ہر سال دیتے ہو، پوری تاریخ نبی میں اور پوری تاریخ خلفاء راشدین صحابہ میں بتا دو کہ کس صحابی نے کعبے کو غسل دیا، ہم بھی تمہاری غلامی کے لیے تیار ہیں۔ غسل کعبہ تم دو تو بدعت نہیں، گلاس کے اوپر تم اپنے بادشاہ کے نام لکھو، بدعت نہیں۔ اور سنو، سب سے بڑھ کر چیلنج، مکہ اور مدینہ دونوں جگہ، مسجد نبوی اور مسجد حرام میں تہجد کی اذان دیتے ہو، مجھے بتاؤ یہ تہجد کی اذان کیا رسول اللہ کے زمانے میں ہوتی تھی؟ کیا صحابہ کے زمانے میں ہوتی تھی؟ کیا تابعین کے زمانے میں ہوتی تھی؟ کیا تبعی تابعین کے زمانے میں؟ کس زمانے میں ہوتی تھی؟ تمہاری نجد کی حکومت آنے سے پہلے کسی زمانے میں نہیں ہوتی تھی۔ اس بدعت کے ایجاد کرنے کا سہرا تمہارے نجدی آقاؤں کے سر پر ہے۔ منا دکھاؤ تہجد کی اذان کب دی گئی، اور تم کہو کہ نہیں ہے ثبوت، تو پھر تمہاری اپنی مسجدوں میں کیوں نہیں ہوتی؟ صرف 2 ہی مسجدوں تک یہ سنت کیوں، کسی حدیث میں نہیں؟ تو بدعت کی یہ تعریف ہی نہیں ہے کہ جو کام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے نہیں کیا، بلکہ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ آئیے ان کے گھر سے میں تعریف دکھاتا ہوں، اپنے ائمہ کی کتابیں دکھاؤں گا، موضوع بڑا لمبا ہو جائے گا، ایک حدیث اور ایک مستند عالم اور ایک ان کے اپنے گھر کے مولوی کی دکھا رہا ہوں۔ یہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے، عبدالحلیم ابن تیمیہ، جو جماعت کا سب سے بڑا عالم مانا جاتا ہے۔ کتاب کا نام ہے مجموع الفتاوی، مجموعۃ الفتاوی، مجمع فتاوی بھی نام سے آتی ہے، بہرحال مختلف نام ہے۔ جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 198، ابن تیمیہ بدعت کی تعریف کیا کہتا ہے؟ والبدع یعنی بدعت ما خلافت الکتاب والسنہ اور اجماع سلف الامتی من الاعتقادات والعبادات۔ ابن تیمیہ کہتا ہے بدعت اسے کہتے ہیں، اس کام کو کہتے ہیں جو اللہ کی کتاب کے مخالف ہو، جو نبی کی سنت کے مخالف ہو، جو اجماع سلف کے مخالف ہو، جو اعتقاد اور عبادات کے اندر اجماع کے، سنت کے اور اللہ کی کتاب کے مخالف ہو، اس کام کو بدعت کہتے ہیں۔ پوری گفتگو کا نچوڑ، جو کام نبی کی سنت سے ٹکرائے اسے بدعت کہتے ہیں۔ اسے بدعت نہیں کہتے جو نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، جو سنت ہے آلریڈی، جو سنت ہے، جو ثابت ہو گئی کہ نبی کی سنت ہے، جو ثابت ہو گئی کہ قرآن کا حکم ہے، اب اس حکم الہی کے اور حکم رسول کے، فعل رسول کے خلاف جو کام انجام دیا جائے وہ بدعت ہے، نہ کہ وہ بدعت جس کا حکم نبی نے نہ دیا ہو یا نبی نے نہ کیا ہو۔ اب میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، مجھے بتائیں، اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہے، ایک مثال آپ کے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ مجھے بتائیے جمعے میں نماز پہلے ہوتی ہے کہ خطبہ پہلے ہوتا ہے؟ بولیے۔ خطبہ پہلے دیتا ہے خطیب، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتی ہے؟ نماز۔ اور یہ بتائیے عید میں کیسا ہوتا ہے؟ پہلے نماز ہوتی ہے اور پھر خطبہ ہوتا ہے۔ کل کسی صاحب کے ذہن میں آئے کہ بھائی سال بھر تو خطبہ پہلے پڑھتے ہیں، نماز بعد میں پڑھتے ہیں، ایک عید ہی کے دن یہ کیا طریقہ یار؟ ایسا کرتے ہیں کہ آج عید کے دن بھی ہم پہلے خطبہ دیں گے پھر نماز پڑھیں گے۔ تو سارے جماعت کے علماء کہیں گے بدعت۔ کوئی کہے کہ بھائی عید کے دن ہم نے پہلے نماز پڑھی، خطبہ بعد میں دیا، ایسا کرتے عید جمعے یہ کرتے ہیں کہ پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد خطبہ دیتے ہیں۔ ہر مکتب فکر کا عالم فتویٰ دیں گا بدعت۔ کیوں؟ نبی کی سنت یہی ہے کہ آپ نے جمعے میں خطبہ پہلے دیا، نماز بعد میں پڑھائی۔ عید میں آپ نے نماز پہلے پڑھائی، خطبہ
بعد میں دیا. اب جو اس کو الٹ کرے یہ سنت کی مخالفت ہوئی. جو کام نبی کی سنت سے ٹکرائے, جو نبی کی سنت کی مخالفت کرے, ما خلفت الکتاب ہو, جو کتاب اللہ کے خلاف ہو, وہ سننا نبی کی سنت کے خلاف ہو, اسے بدعت کہتے ہیں. ابن تیمیہ صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے. اور امام شافعی نے اس کو اور آسان کر دیا. امام شافعی کہتے ہیں لوگوں بدعت اس کام کو کہتے ہیں جو نبی کی کسی سنت کو مٹائے, نبی کی کوئی سنت کو مٹا رہی ہو اسے بدعت کہتے ہیں. کسی اچھے کام کو بدعت نہیں کہتے, کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. اب وہ حدیث بھی میں آپ کو سناؤں گا. ہو سکتا ہے کسی مولوی صاحب کو یا کسی اہل غیر مقلد کو یہ بات ہضم نہ ہو. اب بے شرموں کی طرح وہ یہاں یہ کہہ دے ابن تیمیہ کے بھی ہم مقلد نہیں ہیں. بھائی ہم تو امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتے, تو ہم ابن تیمیہ کے مقلد ہیں کوئی؟ آپ ان کی کتاب سے دکھا رہے ہیں. اچھا چلو آؤ, تمہیں گھر پہنچانا ہمیں اچھی طرح سے آتا ہے. اب حدیث کو تو مانو گے, آئیے یہ دیکھ لیجیے آپ, سنن ابن ماجہ. اور یہ حدیث بہت ساری کتابوں میں, ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے, مسند احمد میں بھی حدیث موجود ہے. آپ کے سامنے سنن ابن ماجہ کا صفحہ سامنے ہے, حدیث نمبر 3366. ابواب العتیمہ, کھانے پینے کے بیان کے تحت یہ حدیث لائے امام ابن ماجہ. حدیث نمبر 3366. ان سلمان الفارسی قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السمن والجبن والفراء. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا, صحابہ نے پوچھا, عرض کیا یا رسول اللہ پنیر کھانے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ پنیر کا کیا حکم ہے؟ پنیر تو سمجھتا ہے نا آپ لوگوں کو, غالباً یہاں بھی پنیر ہی بولتے ہوں گے, دودھ سے بنتا ہے پنیر. پنیر کے بارے میں حضور کیا حکم ہے؟ والجبن, گھی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ والفراء, چمڑے کے لباس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جانور کے چمڑے کا اگر لباس بنا کر پہنا جائے کیا حکم ہے؟ میں آپ سے سیدھا سیدھا سوال کرتا ہوں, یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھیے آپ, حضرت گھی کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ علماء کہ جائز ہے. بس اتنا ہی جواب دیا جائے گا نا. حضرت پنیر کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہاں بھائی جائز ہے, کھا سکتے ہیں. شراب پینے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حرام ہے بھائی, نہیں پینا چاہیے. اشیاء کے حرام و حلال کے بارے میں جائز ناجائز حرام اس سے زیادہ کوئی جواب نہیں دیا جاتا, مگر نبی پاک کی نگاہ غائبدہ نبی کی نگاہ دیکھ رہی ہے. آنے والے دور میں کیسے کیسے سوال ہوں گے, کیسی کیسی چیزیں آئے گی جو کھائی جائیں گی, پی جائیں گی. ہر چیز کے بارے میں تو جواب نہیں دیا جاتا, ایک اصول و ضابطہ دے دیا جائے تاکہ اس اصول و ضابطے کی بنیاد پر حرام و حلال کا امتیاز ہو جائے. پوچھا گیا یا رسول اللہ بتائیے پنیر کے بارے میں کیا حکم ہے, گھی کے بارے میں کیا حکم ہے, جانور کے چمڑے کے لباس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قالا, آقا نے فرمایا سنو اصول و ضابطہ دے رہا ہوں, بس اس ضابطے پہ حرام و حلال کا فیصلہ کر لیا کرو. الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ. کہا کہ سنو جو کچھ حلال ہے اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے, جو کچھ حرام ہے وہ بھی اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کر دیا, اور جس بات سے اللہ رسول خاموش ہو وہ تمہارے لیے جائز ہے. جس چیز کے بارے میں اللہ رسول کا کوئی حکم نہ ہو وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ جائز ہے. تو اصول پتا چلا کہ جس کے بارے میں نبی کا فرمان نہ ہو وہ جائز ہے, جس بارے میں نبی کے ناجائز کا فرمان ہو وہ ناجائز ہے. تو نبی کے میلاد کے ناجائز پر تو کوئی قول نہیں. اب حضور خاموش ہے, اللہ نے اگر واضح نہیں کہا کہ میلاد مناؤ, اللہ کے رسول نے واضح نہ کہا کہ میلاد مناؤ, مگر حرام بھی نہیں کہا. اب اگر تمہارے نزدیک حرام اور جہنم میں جانے کا سبب ہے تب تمہاری شرعی ذمہ داری ہے کہ مجھے بتاؤ قرآن کی کس آیت میں ہے کہ میلاد منانا حرام ہے, رسول کی کس حدیث میں ہے کہ میلاد منانا حرام ہے. ممانعت کا حکم تمہیں دینا پڑے گا. جائز ہونے کے لیے صرف اتنا کافی کہ اللہ رسول نے اس سے منع نہیں کیا. اور رہا یہ تمہارا اصول کہ جو کام نبی نے نہیں کیا, صحابہ نے نہیں کیا, وہ بدعت ہے, یہ اصول بھی تمہارے منہ پر مار رہا ہوں میں. آئیے اس کو اس کتاب سے دیکھ لیجیے آپ. یہ حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی بخاری کی شرح ہے, یہ کئی جلدوں میں آتی ہے, 10ویں جلد ہے, صفحہ نمبر 164, فتح الباری شرح البخاری, صحیح بخاری کی شرح کی. اور یہ امام ابن حجر اسقلانی ایک ایسے مسلم امام ہے جن کو دیوبندی بھی مانتے ہیں, نام نہاد اہل حدیث غیر مقلدین بھی مانتے ہیں, اور ہم اہل سنت والجماعت بھی مانتے ہیں. فتح الباری میں بدعت کے بارے میں امام ابن حجر اسقلانی کیا کہتے ہیں؟ ان الفعل يدل على الجواز وعدم الفعل لا يدل على المنع. کہتے ہیں کہ اگر کوئی کام رسول نے اور صحابہ نے نہ کیا ہو اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کام سنت نہیں ہے. جواز کے لیے صرف اتنا ہے کہ جو کام نبی نے نہیں کیا اس سے صرف کیا ثابت ہوگا؟ سنت نہیں ہے. اگر رسول کر لیتے رسول کی سنت بن جاتا, صحابہ کر لیتے صحابہ کی سنت بن جاتا. فرماتے کہ جائز کے لیے یہی کافی کہ اس سے شریعت نے منع نہیں کیا. ناجائز اور بدعت کے لیے ممانعت کی دلیل ضروری ہے. تو جو منع کرتے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ ممانعت کی دلیل لائے, ممانعت کی دلیل بتائے, اور یہ کام قیامت تک نہیں کر سکتے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کام اچھا ہو
وہ جو کام اچھا ایجاد کرے اس پر بھی ثواب اور اس کام کرنے والے پر بھی ثواب. چنانچہ آئیے ذرا یہ دیکھیے آپ. چلیے خیر اس میں ہے ہی نہیں وہ, بہرحال میں زبانی سنا دیتا. ہاں یہ مل گیا. چلیے صحیح مسلم ہے آپ کے سامنے, دیکھیے بخاری کے بعد اس کا نمبر آتا ہے صحیح مسلم, کتاب العلم, حدیث نمبر 6695. عن جریر ابن عبداللہ قال, حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے, کہتے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سن فی الاسلام سنت حسنہ. آقا نے کہا اگر کسی نے ہمارے اسلام میں کوئی اچھا کام ایجاد کیا, فعمل بہا بعدها, اور اس کے بعد پھر جتنے لوگ اس پر عمل کرے, کتب لہ مثل اجر من عمل بہا, تو جتنے لوگ عمل کرے ان سب کو بھی اس عمل پر ثواب, ولا ينقص من اجورہم شیء, بجائے اس کے کہ جس نے کام ایجاد کیا اس کے اجر میں, اس کی نیکی میں کوئی کمی ہو. کسی نے اگر اچھا کام کیا تو جس نے اچھا کام کیا اس کو بھی ثواب, اور اس اچھے کام پر جتنے لوگ عمل کرے ان سب کو اس کا ثواب. اور جتنے لوگوں کو ثواب مل رہا ہے جو عمل کر رہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے ایجاد کیا اس کے عمل سے نکال کے ثواب بانٹا جائے گا, نہیں, سب کے برابر بھی اس کے ثواب, اور جنہوں جو عمل کر رہے ہیں ان کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئیں گی, سب کو برابر ملیں گا. ومن سن فی الاسلام سنتا سیئۃ, اور اگر کسی نے اسلام میں برا طریقہ ایجاد کیا, فعمل بہا بعدها, اور اس کے بعد وہ کام دوسروں نے کیا, کتب علیہ مثل وزر من عمل بہا, اور ان سب پر گناہ, جس نے ایجاد کیا اس پر بھی گناہ اور جو اس پر عمل کرے اس پر بھی گناہ, ولا ينقص من اوزارہم شیء, بجائے اس کے کہ جتنے لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کے گناہوں میں کوئی کمی ہو, ان کے بھی اپنے اپنے پورے گناہ, جس نے ایجاد کیا ان سب کے گناہوں کے برابر, اس کے بھی نام عمل میں گناہ. تو برا کام اگر ایجاد کرے تو ایجاد کرنے والے پر بھی گناہ, عمل کرنے والے پر بھی گناہ. اچھا کام کو ایجاد کرے, ایجاد کرنے والے پر بھی اجر و ثواب اور اس پر عمل کرنے والے کو بھی اجر و ثواب. تو یہ حدیث سے پتہ چلا کہ کچھ کام ایسے ضرور ہے کہ جو نبی نے نہیں کیے مگر وہ اچھے ہوں گے تو اس کام کے ایجاد کرنے والے کو بھی ثواب دیا جاتا ہے اور اس پر عمل کرنے والوں کو بھی ثواب دیا جاتا ہے. تو پہلا ایک اعتراض تھا کہ نبی نے اور صحابہ نے نہیں کیا, اس کا جواب ہم نے عقلی بھی طور پر دیا, نقلی طور پر بھی دیا. لیکن اب دیکھیے ذرا, یہ ایک عقل کا گھوڑا دوڑایا جاتا ہے, ذرا انصاف کو سن لیجیے. اچھا قیامت کا دن واقع ہو گیا, سمجھو قیامت قائم ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ بولے اچھا چلو کون کون ہے میلاد منائے, تو ہم پورے منائے, ہم پورے اللہ منائے. تب یہ جو ہاتھ اٹھیں گے نا, منائے, بلکہ اس میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ نہیں اٹھیں گا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھیں گا, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھیں گا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھیں گا, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھیں گا, کوئی صحابی کا نہیں اٹھیں گا, پورے 1400 سال بعد والوں کا اٹھیں گا. اللہ تعالیٰ بولیں گے ارے تم لوگ کیوں منائے, اللہ ہمارے نبی سے محبت تھی, عاشق رسول سے منائے. اچھا ایسا, اچھا ابو بکر تم کیوں نہیں منائے, کیا ہے کہ اللہ معاف کر دو ملیں گے, کیا کر رہے تم لوگ. اللہ پلٹ کے بولے گا کمبختوں, میرے نبی کے صحابہ جو نہیں کیا وہ تم کیوں کیے. یہ ایک حدیث سنا انہوں نے, قیامت کا دن ہوگا اور اس میں 2-4 کفر بھی بک جائے گے. تو اس لیے ان کا حال یہ ہے کہ ایک شعر و غالب کے شعر کا مصداق ہے کہ پک راہو جنون میں نہ جانے کیا کیا, کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. 2-4 کفریہ باتیں بھی بول گئے جناب, اور اول فول بکواس تو کر کے گئے. قیامت کا دن ہوگا سمجھو, اور اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھیں گا کون کون میرے نبی کا میلاد منائے, ہاتھا اٹھاؤ. آپ کی حیدرآبادی زبان ہے, ہاتھا اٹھاؤ, ہاتھا اٹھاؤ. اب یہ ہاتھا اٹھاؤ بول کے اس نے اتنی بڑی جہالت کا مظاہرہ کیا کہ اس کی جملے سے سمجھ میں آ گیا کہ کسی گدھے کو کوٹ اور ٹائی پہنا دو تو اسے پڑھا لکھا نہیں بن جاتا, گدھا ہی رہتا ہے. علم کے لیے لباس کی ضرورت ہی نہیں ہے, شعور اور عقل کی ضرورت اور عشق مصطفیٰ کی ضرورت ہے.